کائنات آدم و عالم میں ایک ایسا رشتہ بھی ہے جو اپنی خاموشی سے بولتا ہے، اپنی سختی سے پالتا ہے اور اپنی تھکن سے ہمیں آرام پہنچاتا ہے۔ دنیا اسے باپ کہتی ہے اور در حقیقت باپ ہماری ہستی کا وہ دیباچہ ہے جس کے بغیر ہماری کتاب زندگی مکمل نہیں ہو سکتی۔ تبھی تو امام معصوم نے فرمایا فَتَعْلَمُوا أَنَّهُ أَصْلُكَ وَأَنَّكَ فَرْعُهُ، جان لو کہ باپ تمہاری اصل و بنیاد ہے اور تم اس کی شاخ ہو۔ باپ کی فضیلت میں اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ باپ گھر کی وہ بنیاد ہے جو زمین کے سینے میں دفن تو ہوتی ہے مگر اسی کے ہی دم سے دیواریں کھڑی رہتی ہیں اور چھتیں سلامت رہتی ہیں۔ باپ وہ سایہ دار درخت ہے جو موسم کی گرمی سردی کو سہتا ہے تاکہ اس کی شاخوں پر پلنے والے پرندے سکون کی نیند سو سکیں۔ باپ وہ خاموش سمندر ہے جس کی سطح پر سکون مگر تہوں میں اولاد کی بقا کے لیے ایک طوفان سا بپا رہتا ہے۔ اور باپ روزانہ اپنی خواہشات کی چادر کو کاٹا کرتا ہے تاکہ اس کی اولاد کے خواب پورے ہو سکیں۔ یعنی باپ ایسا فنکار ہے جو اپنی محرومی کے ملبے پہ اولاد کی خواہشات کے محل تعمیر کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ باپ کو محض ایک فرد نہ سمجھو بلکہ باپ سیسا پلائی ہوئی وہ دیوار ہے جو زمانے کی گرد کو اپنے بچوں تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیتی ہے۔ باپ کی فضیلت کے لیے امام کا یہ جملہ ہی کافی ہے کہ انک لولاہ لم تکن، اگر باپ نہ ہوتا تو تمہارا کوئی وجود ہی نہ ہوتا۔ پھر آگے معصوم نے فرمایا فمہما رأیت فی نفسک مما یعجبک فاعلم ان اباک اصل النعمت علیک فیہ، خبردار تیری ہر خوبی، تیرے ارادے، تیرے وجود کا وقار، تیری اڑان کی جو تیزی ہے، تو آج ترقی کے یہ جو مختلف مراحل طے کر رہے ہو یہ سب اسی اصل کا عکس جمیل ہے۔ اس لیے چاہے تم آسمان کی بلندیوں کو چھو لو تب بھی باپ کے سامنے کبھی نہ اترانا اور ہمیشہ اس سے عزت و احترام سے پیش آنا اور اس کے حقوق کی پاسداری کرنا۔ الکافی میں حدیث ہے، رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ والد کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا لا یسمیہ باسمہ ولا یمشی بین یدیہ ولا یجلس قبلہ ولا یستسب لہ، فرمایا باپ کا یہ حق ہے کہ باپ کو نام سے نہ پکارو، باپ کے آگے نہ چلو، باپ کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھو، اور سب سے اہم حق یہ ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کرو کہ لوگ باپ کو برا بھلا کہیں۔ باپ کے لیے باعث عزت بنو نہ کہ باعث ذلت۔ باپ کی خدمت کرو، اس کی قدر کرو، کیونکہ باپ وہ دولت ہے جو ایک مرتبہ کھو جائے تو پھر دوبارہ کبھی میسر نہیں ہوتی، اور جب باپ چلا جاتا ہے زمین پھٹنے لگتی ہے، گھر چھوٹا ہو جاتا ہے، لوگ اپنا اصلی چہرہ ظاہر کرتے ہیں اور باپ کے بعد زمانے کے گدھ زندہ نوچنے لگتے ہیں۔